مفلحون۔ اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ عبدالرزاق شیخو پوری صاحب کا، جو آپ کی اس مسجد کے امام خطیب ہیں، اور مدرسۃ البنات جو آپ کے پڑوس میں اس کے شیخ الحدیث ہیں، کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا یہ مجھے موقع دیا۔ اسی طرح جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر شیخ احسن سلفی صاحب بڑی محبت سے تشریف لے آئے اور ملاقات کا موقع دیا۔ رمضان المبارک چند دن پہلے ہم سے رخصت ہوا۔ بڑا ایک خاص موسم ہوتا ہے اور ایک مخصوص تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ 29 یا 30 دن عطا فرماتا ہے سال کے بعد۔ یقیناً اہل ایمان نے بہت فائدہ اٹھایا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 تلاوت کی ہے، اور یہ ان 90 آیات میں سے ایک آیت ہے جو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ فقہ میں، شرعی احکام میں ان کا بڑا نام ہے۔ ان سے ایک مرتبہ ان کے کچھ دوستوں نے درخواست کی کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان ساتھیوں کو یہ نصیحت کی کہ ویسے تو پورا قرآن پاک ایک ایک حرف بڑا باعث برکت ہے، لیکن میری نصیحت ہے کہ جو آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں وہ بار بار پڑھا کرو، زیادہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، اس لیے کہ ان آیات میں پروردگار عالم صرف اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی نصیحت پر ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ہمارے استاد تھے مدینہ یونیورسٹی میں، اور 50 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے مسجد نبوی میں بھی درس دیا، شیخ ابو بکر الجزائری۔ انہوں نے اس پر ایک کتاب مرتب کی، نداءات الرحمن لأہل الایمان، اس رب کی ندا اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ تو انہوں نے یہ 90 آیات الگ کر کے ایک کتاب۔ بہرحال
انہی آیات میں سے یہ آیت بھی ہے جس کا میں مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، ہمیشہ صبر کیا کرو، وصابروا، دوسروں کو بھی نصیحت کی تلقین کیا کرو، اور جب انتہائی کٹھن معاملہ آ جائے تو اس میں بھی صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ورابطوا، آپس میں جڑ کر رہنا، دشمن حملہ کر دے تو اس وقت خاص طور پہ منتشر نہ ہونا، سب اکٹھے ہو جانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح مل جائے، نجات مل جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ہماری پوری جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں حلال حرام، جائز ناجائز، نیکی گناہ، یہ جو آپ چیزیں سنتے ہیں، یہ پورا ایک قانون۔ بلا شبہ جزا و سزا کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، یوم حساب ہوگا اور اس کے بعد، لیکن اس جزا و سزا کا کچھ حصہ اس دنیا میں بھی موجود ہوتا ہے۔ جب بھی اہل ایمان، بلکہ یہاں دنیا میں تو فرق بھی نہیں ہے، ایمان والا ہو یا دوسرا ہو، وہ اچھا کام کرے گا جو اللہ نے بتایا ہے تو اس کو دنیا میں فائدے پہلے ملیں گے، آخرت میں اس کا اجر و ثواب بعد میں ملے گا۔ اب جو ایمان والا ہے وہ دنیا میں بھی اس کے فائدے اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر، جزائے کثیر عطا فرمائے گا۔ اور جو نان مسلم ہے وہ دنیا ہی میں جتنی اس کی زندگی ہے، یہاں اس کو اس اچھے کام کے فائدے مل جائیں گے، آخرت میں وہ محروم رہے گا، اس لیے کہ وہ اس میرٹ پر نہیں ہے جو اللہ نے رکھا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر خاتمہ کفر پر ہو تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف جاتے ہیں، وہ ایمان والے ہوں یا کافر ہوں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس، نقصانات کہہ لیجئے، دنیا میں پہلے اٹھائے گا، آخرت میں اس کی سزا بعد میں ہے۔ ایمان والے کے لیے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو گناہ کیے ہیں، آخرت میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہ کیا تو سزا بھگتے گا، لیکن جب خاتمہ ایمان پر ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو سزا دینے کے بعد جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن کافر جو کفر پر فوت ہوا اور یہاں اس نے غلط کام کیے اللہ کے قانون کے خلاف، یہاں نقصان الگ اٹھائے گا اور وہاں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، یہ بہت بڑا خسارہ اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، نیکیوں کے فائدے آخرت میں تو بعد میں ملیں گے، دنیا میں ہمیں پہلے ملیں گے۔ یہ دیکھو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، گناہوں کے نقصانات آخرت میں، سزا بعد میں ہے، دنیا میں پہلے ہے۔ اچھا، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، یہ جو قانون آپ کو ملا حلال حرام، جائز ناجائز کا، اور اس پر اللہ نے آپ کی نجات رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے۔ یہ کامیابی دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ سورۃ المومنون 18ویں پارہ آپ کھولتے ہیں، پہلی آیت ہے
قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ کامیابی صرف آخرت کی نہیں ہے، پہلے دنیا کی ہے بعد میں آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا بھی ہمیں جو سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اب اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آخر میں جو کامیابی کی بات کی نا، فلاح کی بات، یہ دونوں ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اب اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اصول اور ضابطہ دیا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، وہ 2-3 اس میں ہیں، 4 ہیں، وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اصبروا، صبر کرو۔ صبر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی پوری لائف میں انوالو ہے، پوری لائف میں انوالو ہے، ہر معاملے میں انوالو ہے۔